آپ اسے بات کرنے کے لیے آپ بولیں وہ آپ کو 5 منٹ بھی بات کرنے دے دیں تو بڑی بات ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آئی ایم بیک ود اندر اینڈ نیو ویڈیو۔ تو آج جو ہم بات کریں گے ایک ٹاپک ہے کہ اللہ سے دوستی کس طرح لگائیں۔ اگر آپ قرآن مجید پڑھیں تو کیوں نہیں آپ کو کسی چیز کا حل ملے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ یا مثال میں ایک سورہ فاتحہ کی آیت پڑھتا ہوں جس میں ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام حمد اس رب کے لیے جو تمام عالم کا رب، مطلب کہ پوری کائنات کا رب ہے۔ تمام تعریفیں جو ہیں وہ اللہ کے لیے، تمام تعریفیں، ایک کوئی ایسی تعریف بھی نہیں ہے جو اللہ کے لیے نہ ہو۔ تمام تعریفیں، مثلاً تمام ہر تعریف اللہ کے لیے ہے۔ مثال بڑائی کی بات ہے تو سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ تو سب سے پہلی بات کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ٹینشن میں آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم بہت ٹینشن میں آ چکے ہیں، ڈپریشن میں آ چکے ہیں۔ دیکھیے ایک بات سنیے، یہ انسان کی فطرت ہے کہ اسے ٹینشن ہوتی ہے، ڈپریشن ہوتا ہے لازمی۔ تو جو ٹینشن نہ لے تو اس کو کافی سارے لوگ یہ ایک سوچ بنی ہوئی ہے، کہتے ہیں یہ تو آئی ڈیٹ ہے، مطلب کہ اسے ٹینشن، مطلب کہ اس کو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا اس بات کا۔ اب میری بات سنیے، ٹرین میں بیٹھے ہوتے ہیں، ٹرین کو ڈرائیور کو آپ دیکھتے تک نہیں ہیں کہ جو اس ٹرین کو چلا رہا ہے اس کا ڈرائیور ہے کون۔ اب اسے مطلب کہ نہیں دیکھتے اس ڈرائیور کو کہ کون سا اس کا ٹرین کا ڈرائیور ہے، پھر بھی آپ پرسکون ہو کے پیچھے بیٹھ کے سوتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر جگہ جاتے ہیں، مطلب کہ ٹرین کے اندر ہی مطلب کہ سکون سے کھا پی رہے ہوتے ہیں کوئی، لیکن یہ نہیں پتہ ہوتا ڈرائیور کون ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن زندگی ہے، پتہ ہے اس میں اس کو کنٹرول کرنے والا، اس کو چلانے والا کون ہے، اللہ ہے۔ اور یہ بھی پتہ ہے اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، مطلب کہ وہ سب سے بڑا ہے، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، سب جو کچھ ہے اسی کے ماتحت ہے، کوئی چیز اس کے مقابلے میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو ہوتا ہے مطلب کہ مقابلے میں اوپر نہ ہو، مقابلے میں ہو، کوئی مقابلے میں بھی نہیں ہے، سب اس کے نیچے ہیں، سب ماتحت ہیں اور سب اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں۔ تو پھر کس چیز کا ڈر ہے اور کیوں بندہ پھر ٹینشن لے؟ لیکن یہ انسان کی فطرت ہے، اسے ٹینشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور سب سے پہلی بات کہ اللہ سے بندہ کس طرح مطلب کہ دوستی لگا سکتا ہے، کس طرح مطلب کہ اللہ کے قریب ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سے قریب اس طرح ہو سکتا ہے کہ اس کی مخلوق کے ساتھ بندہ اچھا سلوک کرے، ٹھیک ہے۔ بڑی عام سی بات، آپ کو یہ ہلکی سی بات لگی ہوگی کہ اچھا سلوک مخلوق کے ساتھ کرے، تو بڑی آپ کو ایک عام سی بات لگی ہوگی کہ کیا مطلب کہ وہی مولویوں والی باتیں کر رہا ہوں، ہے نا، تو یہ والی بات آپ کو لگی ہوگی، لیکن نہیں، اس کا ایک آپ میری بات سمجھیں، ٹھیک ہے۔ آپ کے دل میں اللہ کی مخلوق کے لیے محبت پیدا ہوگی نا، تو اللہ آپ سے محبت کرے گا، ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے اللہ آپ سے دوستی لگائے گا، ٹھیک ہے۔ اب میری آپ بات سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ تقویٰ ہے، تقویٰ بندہ اختیار کرے، تقوی والوں کو مطلب کہ تقوی والے کی بڑی اہمیت ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقوی کے مطلب جو ہے، مطلب کہ تقویٰ کیا ہے، اس کا میننگ کیا ہے، معنی کیا ہے؟ دیکھیں جی، ایک اندھیرا جنگل ہو، 3 فٹ کی گھاس ہو، ساون کا مہینہ ہو یا جون سا مرضی مہینہ ہو۔ ویسے امیزون وغیرہ کے جنگلوں میں تو یہ حالات ہوتے ہیں کہ درختوں کے اوپر سے بھی سانپ جو ہے نا یوں لٹک کے انہوں نے منہ نکالا ہوتا ہے، جو درخت ہوتا ہے اس کے اوپر سے انہوں نے سانپوں نے نا منہ نکالا ہوتا ہے، اور بندے کو تو نیچے کی احتیاط کرنی ہوتی ہے، اوپر بھی احتیاط کرنی ہوتی ہے کہ دیکھیں کوئی سانپ نہ اوپر سے نہ حملہ کر دے، تو یوں لٹکے ہوتے ہیں درخت کے ساتھ۔ تو آپ دیکھیں 3 فٹ کا گھاس ہو، بڑا جنگل ہو، مثال امیزون جنگل ہی لے لیں، 3 فٹ کا گھاس ہے، ٹھیک ہے، اکیلے آپ، اندھیری رات ہے، کوئی ایک ذرہ برابر چیز بھی نہیں نظر آ رہی، تو آپ اس گھاس میں کس طرح چلیں گے؟ آپ مجھے بتائیں کس طرح چلیں گے؟ ظاہری بات ہے دیکھ کے چلیں گے، ایک ایک قدم تھام کے رکھیں گے، کسی جگہ مستقل سٹے نہیں کریں گے کہ کوئی سانپ، بچھو، کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو نقصان دے وہ نہ آ جائے۔ آپ کو نظر کچھ نہیں آ رہا، کسی پتھر پہ پاؤں آ کے اٹک کے آپ گر سکتے ہیں، کوئی سانپ آ سکتا ہے، کوئی بچھو آ سکتا ہے، ظاہری بات ہے مطلب کہ دیکھ بھال کے پاؤں رکھیں گے۔ تو یہ زندگی میں اگر اسی طرح گناہوں سے دیکھ بھال کے بچیں گے تو یہ تقویٰ ہے۔ مثال اگر آپ کو میں اس کی پریکٹیکل اگزامپل ایک بتاؤں تو وہ آپ کو یہ اگزامپل ایک ملے گی، جس طرح مثال کے طور پر آپ چلتے ہیں راستے میں، آپ صرف 3 فٹ کا رستہ طے کریں، ٹھیک ہے،
3 فٹ تو بہت کم ہو جائے گا. آپ چلیں اس طرح کر لیں کہ مثال ایک گلی سے دوسری گلی میں جا رہے ہیں. گلی میں آتے جاتے آپ کو جتنے بھی لوگوں کا سامنا کرنا ہے سب کو دیکھ بھال کے سامنا کر رہے ہیں. مطلب کہ صحیح شریعت کے مطابق جو ہر قانون ہے شریعت کا، ہر اصول، اس کے مطابق آپ ان سے جو سامنا ہے وہ کریں تو وہ پھر آپ تقوی میں آ سکتے ہیں. مثال کیا، کوئی آدمی ملا ہے تو اس کو سلام پراپر کریں، نظریں جھکا کے چلیں، دیکھ دیکھ کے پاؤں رکھیں. مثال دیکھ دیکھ کے پاؤں اس طرح رکھنا ہے اس طرح کہ ذرا بھی اگر آپ کو گناہ کو موقع مل رہا ہے، چھوٹا سا بھی گناہ ہے. مثال دو دوست آپس میں بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک دوست گالی دیتا ہے یا گالی میں کوئی ایسی بات کرتا ہے، ٹھیک ہے، جس سے اس کے ساتھ کھڑے نا جو اس کے 4-5 دوست ہوتے ہیں ان کو ہنسی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، ہنسی آئی، ٹھیک ہے، بات ختم ہوگی. اگلے دن وہ دوست جو بات ہوگا، وہ جس نے بات کی ہوگی وہ بھی بھول جائے گا، جن کے سامنے کی ہوگی وہ بھی بھول جائیں گے. لیکن کل کی بات ہوگی کہ خوش وہ بہت ہوئے تھے، ٹھیک ہے، کہ ہنسی انہیں کل بہت آئی تھی، ٹھیک ہے، اس کی ایک بات پہ. لیکن اس نے ان کو ہنسانے کے لیے خود تو ایک گناہ کما لیا نا، خود تو ایک گالی دے دی نا، ٹھیک ہے. گالیوں کا اتنا یہ ایک رجحان بڑھ چکا ہے کہ لوگوں سے ابھی برداشت نہیں ہوتا. مثال کہ مذاق مذاق میں چھوٹی چھوٹی بات پہ دے جاتے ہیں، کیونکہ ایک اتنا روانی ان میں پیدا ہو چکی ہے، ان کی عادت بن چکی ہے. جو عادت ہوتی ہے اسے چھوڑنا پھر کافی مشکل ہوتا ہے. اگر آپ لوگوں کو زیادہ مطلب کہ عادت پڑ چکی ہے کسی بھی انسان کو کہ مثال گالیاں ہی دیتا ہے تو زیادہ عادت بن چکی ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا وقت ہے، انسان برداشت کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. مثال جب اس کی عادت بنی ہے، اس کا دل اندر سے ایک چاہت ابھری ہے، ایک اس کو میسیج اس کے دماغ نے دیا ہے کہ ابھی ٹائم ہے گالی دینے کا، تیرے گالی دینے کا ٹائم ہو گیا ہے، تو اس وقت. اور یہ بات نہیں ہے، بالکل فضول قسم کی بات ہے کہ انسان نہیں کر سکتا، اس کی برداشت میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، زبان روکنا چاہے تو روک سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اختیار میں ہوتا ہے. بس یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا مشکل ہوتی ہے، مطلب کہ دل نہیں چاہتا روکنے کو. مثال گالی دیتا ہے نا، لوگوں کو ہنسانے کے لیے گالی دیتا ہے تو پھر کہتا ہے چلو ابھی تو کرتے ہیں نا، دل نہیں مانتا کہ یار ابھی رک جاؤ. اگر وہ چاہے نا کہ میں ابھی رک جاؤں تو رک سکتا ہے، ٹھیک ہے، برداشت کر سکتا ہے. کسی نے زبردستی اس کو مار کے نہیں گالی دلوائی ہوتی، ٹھیک ہے. وہ اپنے آپ کو چاہے تو روک سکتا ہے، ٹھیک ہے. تھوڑی سی کوئی اگر کوئی مطلب کہ گناہ گار بات ہے، جس طرح بھی کوئی گناہ ہے، ٹھیک ہے، چھوٹا سا ہی گناہ ہے تو وہ چاہے تو رک سکتا ہے، اسی وقت چاہے تو رک سکتا ہے. مطلب کہ بندے کے اختیار میں طاقت ہے، ٹھیک ہے، وہ چاہتا تو رک سکتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، ٹھیک ہے، شیطان تو دفع ہو گیا. پھر نفس رہ جاتا ہے، اس سے کس طرح چھٹکارا پانے کی خواہش بندہ خود دبا سکتا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہے نا، چھوٹے چھوٹے گناہ، ان سے بندہ اڑتا جائے، ٹھیک ہے. تو بڑے گناہوں سے بھی انشاءاللہ جلد سے جلد بندہ جو ہے نا ہٹ جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے گناہ، مثال مطلب کہ چھوٹے چھوٹے گناہ کرنا آسان ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ان سے بچنا بھی کیا ہے، آسان ہے. مثال اب بندہ جاتا ہے، جاتے جاتے کسی کو ویسے ہی مذاق میں تھپڑ مار جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اب تھپڑ نہ مارے، ٹھیک ہے، بعد میں اب اس سے دور نکل گیا تو اب اسے واپس جا کے تھپڑ مارنے میں مشکل ہوگی، کیونکہ اس وقت صرف اپنا ہاتھ باندھ لے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں کوئی کسی کو گالی دینے لگتا ہے، صرف اس وقت کے لیے خاموش ہو جائے، ٹھیک ہے. جب تھوڑی دیر گزر جائے گی، جب وہ گالی دینے کا موقع چلا گیا تو اب تو وہ گالی نہیں دے سکتا، کیونکہ دینی جسے تھی وہ موقع تو چلا گیا ہے، ٹھیک ہے. تو اس موقع کو ضائع کریں، موقع اس طرح ضائع کریں جب گناہ کرنے کا موقع ہوتا ہے اس وقت اپنے آپ کو برداشت کر لیں، صرف اس وقت. پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ کے پاس موقع ہی نہیں ہوگا تو پھر آپ کہاں سے کریں گے. تو یہ ایک کافی اچھی ٹرک ہے، ٹپس ہے، جو مطلب کہ جس سے بندہ گناہوں سے بچ سکتا ہے. اور سب سے پہلی بات، شیطان سے، جو شیطان ہے جو مردود ہے، ٹھیک ہے، اس سے پناہ مانگی جائے، لازمی مانگنی چاہیے، بیت الخلاء جاتے وقت بھی اور اس سے باہر آتے وقت بھی، گھر سے باہر نکلتے وقت بھی، ٹھیک ہے. جو گھر سے باہر نکلتا ہے اور گھر سے باہر نکلنے کی دعا پڑھتا ہے تو اس کے رستے سے شیطانوں کو ہٹا لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب میری بات سنیں، جو جتنے بھی جنات ہیں ان میں سے سب سے جو برا جن ہے، جو انسان کو نقصان پہنچاتا ہے، جو واقعی میں برا جن ہے وہ ہے شیاطین. اور جتنے بھی برے جن ہیں انہیں شیاطین بولا جاتا ہے. دوبارہ سن لیں، جتنے بھی برے جن ہیں ان سب کو شیاطین بولا جاتا ہے. اور شیطان جو ہے سب سے برا اور سب سے پرانا جن ہے. جس طرح حضرت آدم علیہ السلام انسانوں میں سب سے پہلے اور بڑے مطلب کہ بڑے انسان تھے، مطلب کہ پہلے انسان تھے، اسی طرح جنات میں سب سے پہلا اور بڑا جن شیطان ہے. مطلب کہ سب سے پہلے انسان دنیا میں کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. اور سب سے جنات میں سب سے پہلا جن شیطان تھا، جس کا نام ابلیس ہے، مردود ہے.
ٹھیک ہے، وہ آیا۔ اب میری بات سنیے کہ یہ جو آیا نا دنیا میں، اور اس کا مقصد کیا تھا، وہ نیکی میں، یہ کچھ لوگ اس کو فرشتہ کہتے ہیں، تو یہ فرشتہ نہیں ہے، یاد رکھے وہ جنات میں سے تھا، اور جو ہے نا یہ عبادت میں اتنا مطلب کہ آگے نکل گیا تھا کہ اس کا مرتبہ کافی افضل ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بعد جب اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی تو ذلیل و رسوا ہو گیا قیامت تک کے لیے، اور قیامت میں اس کا انجام نہایت برا ہے، اور جو اس کی پیروی کریں گے ان کا بھی بہت برا انجام ہوگا۔ اور ٹھیک ہے، جس طرح میں پرانی ویڈیو میں بھی بات بتا چکا ہوں کہ جو قیامت کی بات آتی ہے، کوئی بھی سزا جزا کی بات ہوتی ہے، جو جنہیں نہیں پسند ہوتی نا، تو وہ جلدی سے وہ چاہتے ہیں کہ یہ بات گزرے، جلدی سے ہمیں سننی نہ پڑے، تو اس کو سننے کی عادت ڈالیے، اور اپنا ذہن بنائیں اس کے مطابق کہ آپ کو اس بات برداشت کرنی پڑے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سے دوستی کس طرح لگانی ہے، تقوی اختیار کر کے، اور تقوی میں نے بتایا سنبھل کے چلنا، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچنا، ٹھیک ہے، اور چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچنے کا طریقہ بتایا کہ جو گناہ کرنے کا موقع ہو، جو ٹائم ہو گناہ کرنے کا، صرف اس وقت چھوڑ دیا جائے، اور بعد میں اگر یاد آئے بھی، کیونکہ موقع گزر چکا ہوتا ہے، تو پھر بندہ وہ گناہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ٹپ ہے۔ جاتے جاتے ایک حدیث بتا دیتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے، مفہوم بتا رہا ہوں حدیث کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میرے سے کوئی حدیث سنی اور جیسے سنی اور اسے آگے ویسے ہی پہنچائی، ٹھیک ہے۔ میری پرانی ویڈیوز ہیں، ان میں نے کافی ساری احادیث بتائی ہیں، آپ انہیں لازمی شیئر کیجیے، ٹھیک ہے۔ تو اور کافی سارا مطلب کہ اس میں نے کافی مین باتیں کی ہیں، مطلب کہ آپ کے کام کی باتیں کی ہیں۔ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے، اس پہ اسی طرح کی ویڈیوز انشاءاللہ آتی رہیں گی، اور آپ لازمی پوری کمپلیٹ ویڈیو دیکھا کریں۔ ویڈیو زیادہ لمبی نہیں ہوتی، 10-15 منٹ کی ہوتی ہے، 24 گھنٹے ہوتے ہیں پورے دن میں، 10 منٹ اگر آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو ایک نئی بات پتہ چلتی ہے، اور شاید اگر آپ کے دل میں اگر تھوڑی سی بھی نرمی ہے تو یہ بات آپ کے دل پر اثر جو ہے وہ کر سکتی ہے، اور اللہ سے ہدایت کی دعا مانگیں آپ لوگ، تو اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے جو ہدایت دے سکے، اور اللہ ہی سب سے بڑھ کر ہدایت دینے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سارے تمام جہانوں کا مالک اللہ ہے۔ آپ سپیس دیکھیں، یونیورس دیکھیں، اتنے بڑے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان سب کا مالک اللہ ہے۔ اور تو پھر دیکھیں اس مالک، وہ مالک ہماری بات سنتا ہے۔ یہاں سے آپ جائیں نا، مثال کسی آپ بولیں شہباز شریف سے آپ نے بات کرنی ہے، وہ آپ اس سے بات کرنے کے لیے آپ بولیں، وہ آپ کو 5 منٹ بھی بات کرنے دے دیں تو بڑی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو اتنا مطلب کہ وہ نخرے ہیں، یا ان سے بات کرنا مشکل ہے۔ تو یہ دیکھیے جو ان شہباز شریف کا، اس کی تو کوئی اوقات نہیں ہے، مطلب کہ پوری دنیا، آسمان سے باہر دنیا آپ کہہ لیں، پورا یونیورس شامل کر لیں، کتنے بڑے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ جنہوں نے اس اسپیس کے بارے میں تھوڑی سی ریسرچ کی ہو نا، یہ دیکھو، مجھے تو اس بارے میں اتنا نہیں پتہ، لیکن یہ پتہ ہے کہ بہت زیادہ بڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان سب کو بنانے والا، ان سب کا مالک ہماری بات سنتا ہے، تو ٹھیک ہے۔ تو پھر جب وہ نماز کے لیے بلاتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ جانا چاہیے۔ نماز کے متعلق بھی ایک میری ویڈیو چڑھی ہوئی ہے، وہ لازمی آپ دیکھ لیں۔ ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے تو یہاں پہ ویڈیو کو کرتا ہوں اینڈ، چینل لازمی سبسکرائب کر لینا۔ ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔